معزز صاحب حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ خصوصاً الیکٹرانک میڈیا بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے. خدا کرے کہ جتنے کیمرے ہیں ان میں سے 10% کیمروں میں بھی اگر ہماری شکل نظر آئے تو ہم کہیں گے کم از کم میرے سازاد اور بلوچستان کی ضرور نمائندگی جو ہے ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. ہماری بات جہاں تک آپ کی بس ہوتی ہے آپ پہنچاتے ہیں اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے بلوچستان کی عوام جو سفر کر رہے ہیں. جناب صحافی حضرات، آج سے چند روز قبل اسی پریس کلب میں ہم نے بلوچستان اور خصوصاً وڈ کے جو موجودہ صورتحال کی محفوظ صورتحال ان پہ ایک پریس کانفرنس کی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کی کہ وڈ کی جو حالات ہے ان کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے کچھ قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ سردار اختر مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کو یہاں وارڈ میں انگیج رکھ کر آنے والے الیکشن میں جو سیاسی مقاصد یا جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ گزشتہ 5 سال سے بلوچستان اسمبلی میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی نمائندگی تھی اور جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے اور خصوصاً سردار اختر مینگل نے جس انداز میں بلوچستان کی نمائندگی کی اور خصوصاً مسنگ پرسنز بلوچستان میں سائل وسائل کی بات ہے، سی پیک ریکارڈنگ ہر حوالے سے میرے خیال میں آج انہیں کی سزا بلوچستان نیشنل پارٹی کو دی جا رہی ہے. معزز صحافی حضرات، دہشت گردی کی ایک لہر 2004 سے شروع تھی لیکن خصوصاً اس میں شدت اس وقت آ گئی جب 2008 سے 2014 تک گزدار خصوصاً گزدار اور اس کے علاوہ بلوچستان بھر کے اندر جو سیاسی ورکرز تھے، انجینئرز تھے، طالب علم تھے، صحافی تھے، جن کو جس بے دردی سے ڈیتھ اسکواڈ بنا کر ان کے حوالے کیا گیا اور بڑے تعداد میں سیاسی ورکروں کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل ابھی جالب سمیت 100 کے قریب بلوچستان نیشنل پارٹی ہی کے سینئر ورکروں کو بھی شہید کیا گیا. اور اس کے بعد اتک میں اجتماعی جھگڑوں کا جو واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو لوگ تھے اس وقت گلدان میں تعینات تھے، آج چند مہینوں سے دوبارہ خصوصاً وڈ کی جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش جاری تھی، جس میں بطخ خوری، مائنس والوں سے بطخ لینا، زمینداروں سے روڈ پہ چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، جس کے بعد مجبوراً وڈ کے عوام نے کئی دفعہ اور خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے پریس کانفرنس میں ان چیزوں کی نشاندہی کی. لیکن اس کے باوجود جب ریاست لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی اور حکومت وقت نے بھی ان عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، مجبوراً عوام خود روڈوں پہ آئے اور ان قوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد جو وقت کے حالات پیدا ہوئے اور اس کے پیش نظر وہاں پہ جو فائرنگ جاری تھی جس میں کہیں بے گناہ شہید ہوئے
اور روڈ پہ سفر کرنے والے لوگ بھی، جس میں ڈرائیور مسافر اس میں لقمہ اجل بن گئے. آج کچھ قوتیں دوبارہ اسی ڈیتھ اسکواڈ کو چند مہینوں سے جس طرح فعال کرنے کی شروع کی ہے، اور حال ہی میں جو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میرے خیال میں یہ اس ملک کی تاریخ کی واحد ایک ایسی کمیٹی تھی جس کا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جس کا انعقاد ہونا، اور اس کے ساتھ ہی جس میں تمام صوبوں کی جس میں نمائندگی ہوتی ہے، ان کے وزراء اعلیٰ شامل ہوتے ہیں، تینوں صوبوں کی نمائندگی نہ ہونا، یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں یا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بلوچستان جس میں اس کے جو ایجنڈے پہ بہت سارے ایسی چیزیں شامل تھی، اس میں افغان مہاجرین غیر قانونی طور پہ جو ہماری بارڈرز کی جو جہاں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے یا وہاں سے تیل آتا ہے، یہ کچھ عوامل اس میں شامل تھے ایجنڈے پہ، لیکن خصوصاً وڈ کے جو حالات تھے اور وڈ کی جو پوزیشن تھی اس کو خصوصی طور پہ ڈسکس کیا گیا، اور وہی عوام جو اپنی دفاع کے لیے مجبور ہو کر وہاں پہ مورچے بند تھے، ایک یک طرفہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ یہ مورچے خالی کریں، اور دوسری طرف سے وہی ڈیتھ اسکواڈ جس سے سارے گزدار اور خصوصاً وڈ کے عوام متاثر تھے، ان کو دوبارہ اسی جگہوں پہ چھوڑنا جو ہے میرے خیال میں یہ حکمرانوں کی ایک دوبارہ معیار ہے. دوستوں اور ساتھیوں، جس کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر سطح پہ آواز اٹھایا اور یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کو ہم کسی طرح بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اور اس ظلم اس بربریت کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی آواز بلند کرتی رہے گی. اور جس طرح 2 دن قبل وہاں پہ جس طرح میں نے کہا باقی تمام مورچے ختم کر دیے گئے، اور ساتھ ہی اسی ڈیتھ اسکواڈ جس کے مورچے اب تک بدستور قائم ہے ان کو اسی جگہ پہ چھوڑنا، میرے خیال میں یہ وڈ کی حالات نہ اس سے وڈ کی حالات میں بہتری آ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بلوچستان کی حالات میں بہتری آ سکتی ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ریاست صرف اور صرف ایک شخص کو تحفظ دینا چاہتا ہے، جس کے پیچھے جو ہے ریاست ہے، اور وہ اس دوہرا معیار کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ایک ہنگامی اجلاس کل ہماری پارٹی کی سینٹرل کیبنٹ مرکزی کمیٹی کی اور سینئر دوستوں کا جو اجلاس ہوا، اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ان مظالم کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی بھرپور آواز بلند کرے گی، اور 22 تاریخ کو وڈ کے مقام سے ایک احتجاجی ریلی برآمد ہوگا. لانگ مارچ برآمد ہوگا، جس کی قیادت بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد کریں گے، جو مختلف علاقوں سے وزدار سے سوراب سے کلات سے ہوتا ہوا جس علاقے میں پہنچیں گے اس علاقے کے پارٹی کے دوست اور عوام وہاں سے اس کو جوائن کریں گے، اور سوراب کے مقام پہ پنجپور اور تربت کے عوام اس میں شامل ہوں گے. لکھپاس کے مقام پہ نوشکی، دال بندن، خاران کے دوست اس میں شامل ہوں گے، اور لکھپاس کے مقام پہ کوئٹہ کے دوست اور
کسٹم کے مقام پہ جو ہے سربی، نصیر آباد اور جعفر آباد کی عوام اس کو جوائن کرے گی، اور بلوچستان پارٹی، نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگر، اس کی قیادت میں یہ لانگ مارچ کوئٹہ آکی چوک پر آ کر ایک جلسے کی شکل اختیار کرے گی، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے دیگر قائدین خطاب کریں گے اور اس میں اپنے آئندہ کا لائحہ